أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جیسا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے آداب مرشد پر ہمارا بیان چل رہا تھا اور اس کے کچھ حصے بیان کر دیے گئے تھے، اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے مشائخ یعنی اولیاء اللہ جو تاریخ میں گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ تو عارف باللہ کی خدمت کر، تیری خدمت کی جائے گی، اور تو بالخصوص مرشد کے روبرو اس کی مخالفت سے بچ، ورنہ تو ملعون ہو جائے گا اور دتکارا جائے گا، جیسا کہ شیطان ملعون ہو گیا اور دتکارا گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو میں سجدہ گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں تو اپنے مرشد کی خدمت کر، تیری خدمت کی جائے گی، اور بالخصوص مرشد صاحب روبرو اس کے سامنے اس کی مخالفت سے بچ، ورنہ تو ملعون ہو جائے گا جیسا اور دتکارا جائے گا، جیسا کہ شیطان ملعون ہو گیا اور دتکارا گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو میں سجدے کا تارک، اللہ کے سامنے اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں سید علی بن وفا علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا تیرا مرشد ایک ایسی آنکھ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیری طرف لطف اور رحمت سے دیکھتا ہے، اور ایسا منہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے۔ بس اے مرید تو اس بات کو جان لے اور مرشد کی اطاعت کو لازم کر لے اور دیکھ لے کہ تو کیا دیکھتا ہے۔ یہ بات میں نے مرتب کی ہے، یہ نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے لکھی ہے، مرتب کی ہے، اور عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ انوار القطب کتاب ہے اس کی۔ کتنی زبردست بات کتنا کر ذہن میں بٹھائیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا تیرا مرشد ایک ایسی آنکھ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیری طرف لطف اور رحمت سے دیکھتا ہے۔ یعنی مرشد کی آنکھ وہ آنکھ ہے کہ مرشد تمہیں ایسا دیکھے، تو فرمایا مرشد کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تیری طرف لطف اور رحمت سے دیکھتا ہے، اور اس کا منہ ایسا منہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرشد کے دربار میں ایک آنکھ لگا کے مرشد کے چہرے رکھنی چاہیے۔ کیا پتہ مرشد جب چہرہ تیری طرف پھیرے تو ادھر دیکھ رہا ہو، تو کیا فرماتے ہیں کہ مرشد کا منہ ایک ایسا منہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب تیری طرف توجہ کی تو نے ادھر دیکھ رہا تھا، اس لیے منع کیا کہ مرشد کے دربار میں ادھر ادھر مت دیکھو، ٹکا دو اور آنکھ ٹکا کر دیکھو۔ پھر فرمایا کہ اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے، مرشد راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، وہ راضی ہو گیا تو خدا بھی راضی ہے، اس کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کی ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بس اے مرید تو اس بات کو جان لے اور مرشد کی اطاعت کو لازم کر لے اور دیکھ لے کہ تو کیا دیکھتا ہے۔ اب یہ بات لے کر وہ انوار قدسی سے لے کر کسی مفتی کے پاس جانا، بولا یہ بات دیکھی کیسے، کیا جواب دیتے ہیں، اور اگر جواب ہاں میں آئے نا پھر سوچ لینا کہ آپ زندگی میں کبھی کوئی شخص بے ادبی کرنے کا تصور کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس ایک پوائنٹ کو اگر رکھ لے اور جا کے تصدیق کرنی وہ لے کر لے، کتاب انوار قدسی سے نکالے اور پھر کسی مفتی کے پاس جا کے، مفتی کے پاس نہیں مفتی کے پاس بولا ہے، جا کر جو نا وہ یہ بات تصدیق کر لے، اگر بات ہاں میں آئے تو میرے خیال میں مرشد کی بے ادبی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آگے فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے مرشد کی صرف ظاہری بشریت دیکھی تو اس کی تمام کوشش ضائع ہو گئی، اور اس وقت مرشد اس کے لیے بھی روشن راستہ کھولے، وہ راستہ اس مرید کی روگردانی اور جٹلانے ہی کو بڑھائے گا، کیونکہ بشر ہونے کی حیثیت سے آدمی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اطاعت نہ کرے، بس یہ خاصیت اسے مرشد کی نصیحت اور ارشاد سننے سے مانے رہے گی۔
اگرچہ وہ ارشاد قرآن کا ارشاد ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے گہرے، یعنی جب تک مرشد کی ظاہری، یار مرشد باتھ روم کہتا ہے، باتھ روم جا رہا ہے مرشد، کھانا ٹوٹ کے کھا رہا ہے، برگی ڈرائیں کھا رہا ہے، ظاہری بشریت، یہی بات دیکھ لیں، ظاہری بشریت کو معاملے کو دیکھے گا، اس پر نظر رکھے گا، تو وہ مرید کی کوشش ساری کی ساری، مرشد نے اس کی تمام کوشش مرید کی ضائع ہو جائے گی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اس وقت مرشد کی جتنی بھی روشن راستہ کھول رہے، جتنی بھی کوشش کر لے، وہ نہیں ہو سکتا، اس کو روح گردانی جٹلانے کو ہی بڑھائے گی، آخر میں جٹلائے گا وہ، اور کیونکہ بشر ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو جٹلاتا ہے، دوسری کی اطاعت نہ کرے، تو لہٰذا وہ قرآن کا ارشاد سنا کچھ بھی کر لے وہ منکر ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کہہ رہی ہے، کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کرم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، تو اس لیے مرشد کے ظاہر کو نہ دیکھو، مرشد کے باطن پہ نظر رکھو، ظاہر پہ نہیں باطن پہ نظر رکھو، اس لیے کافر بھی دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، بولے یہ نبی ہیں تو وہ لوگ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں ان کا خون نکلتا ہے، یہ تو شادیاں کرتے ہیں ان کے اولادیں ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں کافر کیا کرتے ہیں، ظاہر کو انہوں نے ظاہر دیکھا وہ کافر ہے، جنہوں نے حضور کو عشق کی نگاہ سے دیکھا وہ ابو بکر صدیق و حضرت عمر و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مرشد کے باطن پر نظر، باطنی معاملات کو دیکھیں آپ، فرمایا جب مرشد کسی مرید کے معاملے میں اس کی مخالفت کرے اور اس کی خواہش کے برعکس کام کرے تو مرید کو صبر کرنا چاہیے، تو یہ اس بات کی ایک بڑی دلیل ہے کہ مرشد نے اس مرید سے سچائی کی بو سونگھی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس سے مخالف والا معاملہ نہ کرتا بلکہ بیگانوں والا معاملہ کرتا، یعنی نرمی و موافقت وغیرہ، یعنی مرشد جب کسی مرید کے معاملے میں مخالفت کرے اور اس کی خواہش کچھ ہو، مرشد وہ چاہے کہ یار یہ کام آستانہ ایسے چلے، بیان آج نہ ہو بیان ہو، لنگر یوں چلے، یا کوئی بھی وہ چیز وہ چاہ رہا ہے، مرشد اس کی مخالفت کرے اور منع کر دے یہ کام ایسے نہیں ہوگا، تو مرید کو صبر کرنا چاہیے اس میں، یہ ایک بڑی دلیل ہے، کیونکہ مرشد نے اس مرید سے سمجھو ایک سچائی کی بو کو سونگھا ہے، یعنی مسئلہ ایسا ہے کہ تو اس سے مخالفت والا معاملہ نہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو مخالفت والا نہ کرتا، یعنی بیگانوں والا معاملہ کرتا، یعنی نرمی و موافقت وغیرہ، یعنی جیسے انسان اپنے بچے کو تھپڑ لگاتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، دیر سے ہے جلدی ہے، کھانا کھاؤ کیا کر رہے ہو، ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، اور پڑوسی کے بچے کو موافقت والا معاملہ کرتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، پڑوسی کے بچے کو نرمی اور موافقت معاملہ کرتا ہے، اس لیے مرید کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا مرشد مجھے اپنا سمجھتا ہے، جبھی تو مجھے ڈانٹ رہا ہے، مجھے اپنا بچہ سمجھتا ہے، جب بھی مجھے ڈانٹ رہا ہے، میری مخالفت کر رہا ہے، مجھے باتیں سنا رہا ہے، تو سمجھ چاہیے میرا مرشد مجھے اپنا بچہ سمجھتا ہے، جبھی تو مجھے سنا رہا ہے، اگر نرمی اور موافقت کرے سمجھ لو کہ یار بیگانوں والا معاملہ ہے، نرمی کرنا یہ بیگانوں والا، یہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کو ہمیشہ ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، جب مرشد تمہیں ڈانٹے ڈپٹے یا تمہارے کو مار بھی دے رہے لگائے تو بس تمہیں خوش ہونا چاہیے مرشد مجھے اپنا بچہ سمجھتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس مرید نے یہ گمان کیا کہ اس کا شیخ اس کے اسرار سے واقف نہیں ہے تو وہ مرید اپنے شیخ سے بہت دور ہے، اگرچہ دن رات مرشد کے ساتھ ہی بیٹھا ہو، یعنی کہ کوئی مرید یہ گمان کرے کہ میرا مرشد میرے باطنی اسرار سے واقف نہیں ہے، ناواقف ہے، مرید مرشد سے بہت دور ہے، اگرچہ دن رات ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے مگر بہت دور ہے، وہ بہت دور رہتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے مرید تو حاسد اور اپنے شیخ کے دشمن کی بات کی طرف کان لگانے سے بچ، ورنہ وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا آدمی جو حاسد ہو، مرشد کرتا ہو اور مرشد کے دشمن، مرشد جو حسد کرتا ہو، مرشد کی مخالفت کی بات کرتا ہو، اس کی طرف کان لگانے سے بچ، اس کی بات نہ سن، ورنہ وہ تجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ اگر تجھے کان لگائے تو تو دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے تمہیں دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت آج زیادہ ہو گیا اور